नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आलिहि वसल्लम। आज की जो पहली हदीस हम समाअत करेंगे मुस्लिम शरीफ की हदीस है। बहुत प्यारी हदीस है, बहुत अजर वाली और सवाब वाली हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने घर से वज़ू करे और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाए, उसके एक कदम के एवज़ उसका एक गुनाह कम हो जाता है, इसका गुनाह काट दिया जाता है, और दूसरे कदम के एवज़ उसके नामा माल में एक नेकी लिख दी जाती है। कितना बड़ा अजर और सवाब है नमाज के लिए मस्जिदों में जाना। मस्जिदें अल्लाह ताला का इबादत के लिए बनाई गई हैं। हम में से अक्सर तो नमाज पढ़ते नहीं हैं, और अगर कोई पढ़ती हैं तो कोशिश होती है कि अगर थोड़ी सी बारिश है या थोड़ा का मसला है तो घर में पढ़ ली जाए। इब्न मखतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबीना साहबी थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घर मस्जिद से काफ़ी दूर है, रात बहुत अंधेरी होती है, रास्ते में ख़तरनाक जंगली जानवर भी हैं, नुकीला रास्ता है पत्थरों वाला, तो मुझे घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए। आपने कहा ठीक है, पढ़ लो। तो जब वो वापस जाने लगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और पूछा कि क्या तुम अज़ान की बात सुनते हो? कहा जी या रसूल सल्लम, मैं अज़ान की बात तो सुनता हूँ। तो आपने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं पाता, यानी कि तुम घर में नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हें मस्जिद में ही आना पड़ेगा। नबीना शख्स को भी घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, उसे भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ही आना पड़ेगा। जिनको अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, कोई दुश्मन का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, वो ज़रा गौर करें कि जो बिल्कुल नमाजें नहीं पढ़ते वो तो ज़्यादा गौर करें। एक और हदीस ज़हन में आ गई कि आपने फरमाया कि किसी मुसलमान मर्द की घर में नमाज नहीं होती मगर उज़र की वजह से। तो पूछा गया उज़र क्या है? आपने फरमाया, अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो, जान का ख़तरा हो, दुश्मन का ख़तरा हो, तो फिर वो घर में नमाज़ पढ़ सकता है, वरना उसको घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। नमाज के बगैर इस्लाम का और दीन का कोई तसव्वुर ही नहीं है। नमाज दीन के लिए ऐसे है जैसे इंसानी जिस्म के लिए सर है। अगर सर काट दिया जाए तो इंसान का जो जिस्म है वो जिस्म नहीं कहलाएगा, बल्कि वो मैयत कहलाएगी। इसी तरह अगर दीन में से नमाज निकाल दी जाए, यानी नमाज पढ़ी ही ना जाए, तो फिर तो वो सिर्फ नाम का मुसलमान रह जाएगा, उसमें इस मुसलमानों वाली बात कोई नहीं होगी। नमाज की जो ताकीद है कुरान पाक में, जो दूसरे अरकान हैं, रोज़ा है, हज है, उनकी ताकीद बहुत कम आई है। थोड़ी आयात हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर, एक एक या दो दो। और नमाज की जहाँ तक बात है, अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में नमाज का हुक्म दिया है, और इसके साथ ज़कात का भी हुक्म दिया है। यानी नमाज इतनी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में इसमें इसका जिक्र किया, और अहादीस मुबारका जो हैं वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हैं। इतनी ज़्यादा है कि हम वो पढ़ भी नहीं सकते और बयान भी नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ किसी को किसी के दिल में बात उतर जाए तो चंद अहादीस वो बता देते हैं। इब्न माजा की एक हदीस है, 558 नंबर, बहुत प्यारी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स घर से वज़ू करके नमाज पढ़ने के लिए जाता है, वो ऐसे है जैसे एहराम बन के काबे की तरफ जाता है। अब इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है हमारे लिए कि हमारे घर से नमाज पढ़ने जाने को अल्लाह ताला इस निगाह से देखता है, इतना पसंद आता है उसको वो बंदा जो उसके घर की तरफ जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, नमाज की कोई रायत नहीं है। बेनमाजी हजरात सोचें ज़रा कि वो क्या कर रहे हैं। शैतान को अल्लाह ताला ने किस लिए क़यामत तक लानत का मुस्तहिक़ करार दिया था?
صرف اور صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے خارج کر دیا. صرف ایک سجدہ نہیں کیا اس نے. تو وہ مسلمان ذرا غور کرے کہ جو ایک دن میں کتنے سجدے ضائع کرتا ہے، اور اپنی ذرا عمروں کا ہم حساب لگائیں جو ہم گزار چکے ہیں کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. مسلم شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، کہ کفر اور ایمان کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف نماز ہے. اور آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا اعمال میں سے. جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی درست نکلیں گے. جس کی نماز میں گڑبڑ ہوئی، سستی ہوئی، اس کے باقی اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے. مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے. مسجد میں جو بیٹھنے کا اجر ہے وہ بھی ذرا سماعت کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک نماز پڑھ کے مسجد میں اللہ کا ذکر کرتا رہے دوسری نماز کے انتظار میں، یعنی اگر عصر پڑھی ہے تو مغرب تک مسجد میں بیٹھا ہے، مغرب پڑھی ہے تو عشاء تک مسجد میں بیٹھا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جو بیٹھنا ہے مسجد میں وہ نماز میں ہی شمار ہوگا، اور فرشتے اس پر رحمت کی دعا، اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. اب دیکھیں مسجدوں میں بیٹھنا کتنی بڑی فضیلت ہے. ہم میں سے اکثر لوگ بلا وجہ ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ، دوستوں کے ساتھ یا موبائل پہ، آج کل یہ بدقسمتی یہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، گھنٹوں گھنٹوں ساری ساری رات اس پہ لگے رہتے ہیں. تو مسجد میں اول تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں. اگر نماز کے لیے جائیں تو فوری طور پہ نماز پڑھ کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مسجد سے بھاگ جائیں، جیسے خدا نخواستہ یہاں ہمیں جرمانہ ہو جائے گا زیادہ بیٹھنے کا. مسجد میں بیٹھنے کا بہت اجر ہے. مسجد میں بیٹھنے کا بہت اجر ہے. اللہ کا ذکر کریں. اگر خاموشی سے بیٹھے بھی رہیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے اگلی نماز پڑھ کے جانا ہے، تو پھر بھی آپ کا شمار جو ہے وہ نماز میں ہی ہوگا. اب اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں لیکن سمجھے کہ آپ نماز میں ہی ہیں. نماز جو ہے وہ ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے. ہم دیکھیں نا، اگر ہم کسی آفس میں کام کریں، کسی دفتر میں کام کریں، اور ہم اپنے باس کی بات نہ مانیں تو میرا خیال وہ ہمیں 2 دن برداشت نہیں کرے گا. تو ہمارا جو سب سے بڑا باس ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو ہم اس کے سامنے صرف 5 دفعہ سجدہ بھی نہیں کر سکتے. اتنی بھی ہماری غفلت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے باغی ہو چکے ہیں کہ ہم اس کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے بھی 5 دفعہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک صحابی نے روایت کی ہے کہ ایک یہودی عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ دنیا میں سب سے اچھا زمین کا ٹکڑا کون سا ہے اور سب سے بدتر کون سا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا جو مسجدیں ہیں، جو اللہ کے گھر ہیں، یہ سب سے بہترین اور پیارے ٹکڑے ہیں، اور جو بازار ہیں وہ سب سے بدتر ٹکڑے ہیں. تو ہم جو فضول وقت گزارتے ہیں بازاروں میں یا کہیں چوکوں میں بیٹھ کے یا دکانوں پہ بیٹھ کے، وہ ہم بدترین جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور بدترین جگہ پہ جو وقت ضائع ہوگا اس کا آپ اندازہ خود ہی کر لیں. اور اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہوں گے، جو اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر اور اچھی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اگر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وقت گزاریں گے تو اس کا بھی اندازہ کر لیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، خدا را وہ اس طرف دھیان دیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، کیونکہ ہم اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل نہیں ہیں. تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ کو منا لیں. نماز کے لیے وقت ضرور نکال لیں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اگر ہم 5 وقت جو نماز ہے اس کا سارا ٹائم جمع کریں تو بامشکل 1 گھنٹہ بنتا ہے. وہ بامشکل 50 منٹ سے لے کے 1 گھنٹہ بنتا ہے اگر ہم 5 نمازوں کا وقت جمع کریں. تو کیا 24 گھنٹوں میں ہم اپنے اللہ کے سامنے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتے؟
اللہ کے اتنے باغی نہ بنیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی نشانی عبرت بنا دے۔ نماز کے لیے ضرور 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 جائیں، مسجدوں میں جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ قرآن پاک میں سورہ مدثر میں ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت والے پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی، کس وجہ سے تم جہنم میں پڑے ہوئے ہو، تم تو ہمارے ساتھ تھے دنیا میں۔ تو وہ پہلا جواب یہی دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان کا پہلا جواب یہی ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آج ہم جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے۔ میں نے بتایا کہ بہت ساری احادیث ہیں، نماز کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے، آپ سننا چاہیں تو یوٹیوب پہ اردو میں لکھیں بے نمازی کا انجام، اس میں ساری حدیث وہ جمع ہوئی ہیں۔ آج تو بس مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت اور مسجد میں چل کر جانا، یہ آج کا موضوع تھا۔ اس میں دوسری حدیث بھی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں جا کر 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر میں نماز پڑھنے کا ایک نماز کا ثواب ہے، اور مسجد میں ایک روایت 25 نمازوں کی ہے اور ایک 27 کی ہے، اتنا ثواب ہے۔ تو نماز کی پابندی ہر حال میں ہر قیمت پہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کی نشانی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔